میں اس امتی کی بات نہیں کر رہا کہ جو حضور کے میلاد کا منکر ہے، وہ کہتا ہے میلاد نہیں منانا چاہیے، میلاد کہاں لکھا ہے، اس کو دلائل کی ضرورت ہے۔ میں اس امتی کی بات آپ کے سامنے رکھنا چاہتا ہوں کہ جو حضور کا میلاد بھی مناتا ہے، حضور کے میلاد کی محافل بھی سجاتا ہے۔ رات کو اس نے جناب بہت بڑی محفل میلاد رکھی تھی، اس نے لاکھوں روپے جناب نوٹ نچھاور کر دیے، اس نے جناب نعت خواں کو اتنے لاکھ دیے، اس نے خطیب کو اتنے لاکھ دیے، اس نے جناب اتنی دیگیں پکائیں، اس نے محفل میلاد پہ بڑا اہتمام کیا تھا، رات تو اس نے بڑا انتظام و انصرام کیا، لیکن صبح جب وہ اپنے دفتر میں پہنچا، جب وہ اپنی فیکٹری میں پہنچا، جب اس کا ملازم اس کے سامنے آیا تو اس نے اس کو جھڑکا، اس نے سخت گوئی سے اس کے ساتھ کلام کیا، اس نے اس کو ڈانٹا، گالیاں بھی دی۔ میں نے کہا میلاد نے تو سکھایا تھا کہ کسی کے ساتھ تم دشمنی نہ رکھو، وہ اپنا ہے وہ پرایا ہے، جو بات ہے وہ صاف گوئی کے ساتھ ہونی چاہیے۔ میلاد والے نبی کی تو شان یہ تورات میں لکھی ہے کہ وہ سخت مزاج نہیں ہیں، وہ نرم مزاجی سے بات کرتے ہیں۔ میلاد والے نبی کی اپنی سیرت تو یہ ہے۔ ایک بڑھیا حضور کی بارگاہ میں آئی، لوگ جانتے تھے کہ یہ پاگل ہے، یہ فضول باتیں کرتی ہے، اور مدینے والے اس کو دیکھ کر کے اپنی راہیں پلٹ جاتے۔ اس کے سامنے کوئی کھڑا ہونے کو تیار نہیں تھا، اس کے ساتھ کوئی بات کرنے کے لیے راضی نہیں تھا۔ لوگوں نے دیکھا یہ میرے رسول پاک صلی اللہ بولا کرے بڑی مہربانی صلی اللہ علیہ وسلم کی بارگاہ میں حاضر خدمت ہوتی ہے، حضور کی بارگاہ میں آئی، عرض کرتی یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، حضور مجھے آپ سے کوئی بات کرنی ہے، میں نے آپ سے کوئی بات کرنی۔ حضور فرماتے بتاؤ کیا کہنا چاہتی ہو؟ اس نے کہا حضور یہاں نہیں، وہاں پہ جا کے بات۔ اس نے حضور کو دھوپ میں کھڑا کیا، اور جتنی دیر اس کا من نہیں بھرا وہ حضور سے باتیں کرتی رہی۔ صحابہ کہتے ہم پریشان تھے، اسے کیا خبر، سرکار کے کندھوں پہ نبوت کی ذمہ داریاں ہیں، یہ تو رحمت للعالمین ہیں، لیکن کم از کم بڑھیا تو ہی خیال کر حضور کے ادب کا، تجھے تو کم از کم خیال ہونا چاہیے کہ میں حضور کو کبھی یہاں پہ کھڑا کر رہی ہے، کبھی حضور کو یہاں پہ کھڑا کر رہی ہے، اور بے معنی باتیں حضور کے ساتھ کر رہی ہے، بغیر بے اس طرح کی کوئی باتیں کہ جن کا کوئی مقصد بھی نہیں، بے مقصد باتیں حضور کے ساتھ کر رہی ہے۔ صحابہ کہتے ادب کا مقام تھا، ہم نے حضور سے تو کچھ عرض نہیں کی، ہم نے تو حضور سے کچھ بھی، لیکن ہمارے اندر جل رہے تھے، ہم کہہ رہے تھے کہ بڑھیا تجھے پتہ نہیں ہے۔ جب اس کا اپنا جی بھر گیا، حضور سے باتیں کر کے وہ چلی گئی، سرکار اپنے غلاموں میں تشریف لائے۔ کسی نے عرض کیا یا رسول اللہ سارے مدینے والے جانتے ہیں یہ پاگل ہے، مدینے والے جانتے ہیں یہ مجنوں عورت، اس کی کوئی بھی نہیں سنتا، یا رسول اللہ اس نے کوئی با مقصد بات بھی آپ کے ساتھ نہیں کی، اور آپ کو کتنی دیر تک دھوپ میں کھڑا کیے رکھا۔ سرکار فرماتے صحابہ کیا چاہتے ہو؟ حضور آپ ہی اس کو منع فرما دیتے کہ کوئی کام کی بات ہے تو بتاؤ، آج تو چوری صاحب سے بات کرنا بڑا مشکل ہے، کسی بڑے آدمی سے ملاقات کرنا بڑا اوکھا ہو گیا ہے، اور وہی حضرت لاکھوں روپے لگا کے کہتے میں نے محفل میلاد کی ہے جی، میں نے حضور کے میلاد کی محفل سجا دی۔ یہ تلخ باتیں ہیں، لیکن ہے یہ 100% حقیقت پہ مبنی باتیں، یہ آپ کی روزمرہ کی باتیں ہیں، شاید آپ نے مشاہدہ کیا یا نہیں کیا، مجھے اس سے کوئی سروکار نہیں۔ سنو یار میرے نبی کے دو جملے، میلاد کی محفل سجانے والوں، حضور کے میلاد کا تذکرہ کرنے والوں، سننے والوں، کملی والے علیہ السلام کے غلام کہتے ہیں یا رسول اللہ مدینے والے اسے دیکھ کے راہیں بدل جاتے ہیں، اس کی کوئی نہیں سنتا۔ میرے رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے میرے غلاموں جس کی کوئی نہیں سنتا میں سننے کے لیے آیا ہوں، مدینے والے اس کی نہیں سنتے، میں بھی نہ سنوں تو کون سنے گا۔ اصل تو میلاد کا مقصد یہ ہے، تورات میں یہ میرے نبی کی صفت لکھی ہے کہ حضور سخت مزاج نہیں ہے، حضور کا مزاج نرم ہے، حضور کے پاس کسی کو آ کے بات کرنا، کلام کرنا بڑا ہی آسان تھا۔ اور میں یہ سمجھوں آج کہ اگر میں حضور کے میلاد پہ لاکھوں روپے خرچ کر رہا ہوں، اور میں نے جناب بڑے اڑا دیے، اتنے روپے خرچ کر دیے، لیکن میرے اندر حضور کی سنت کا جامہ نہیں ہے، میرے پاس وہ زبان نہیں ہے جس زبان سے میں کسی کی دل آزاری نہ کروں، ایسی زبان نہیں رکھتا کہ جس سے کسی کے دل کی ڈھارس میں کسی گرے ہوئے کو تھام لوں، کسی کو سہارا دوں، میرے پاس تو وہ زبان ہے
کہ زبان بولتی ہے تو کلیجے چیر دیتی ہے. تو پھر سنیں بھائی، سب سے پہلے ہمیں سیرت مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کو سمجھنے کی ضرورت ہے، پھر اس کے بعد میلاد منانے کی طرف آنا. چونکہ میلاد منایا جاتا ہے حضور کی محبت میں، اور حضور کے امتی سے اگر نفرت کی جائے، حضور کی امت کو اگر ستایا جائے، یہ میرے نبی کی حدیث مبارکہ، مشکات پڑھ کے دیکھیں. ایک فاحشہ عورت تھی، سرے راہ جا رہی تھی، اسے پیاس لگی، پیاس نے ستایا، کنواں قریب آیا، کنویں میں اتری، اس نے اپنا موزہ بھرا اور پانی پیا. باہر آئی، اس نے دیکھا کہ ایک کتے کا بچہ بلک رہا ہے، چھوٹا سا کتے کا بچہ، پیاس کی شدت کی وجہ سے وہ اپنی زبان باہر نکال رہا ہے. اس فاحشہ عورت نے کہا کہ جس طرح مجھے پیاس تھی، ظاہر ہے اس کو بھی اسی طرح پیاس لگی ہے، پیاس نے اس کو بھی ستایا. وہ دوبارہ کنویں میں اترتی ہے، اپنا موزہ پانی میں بھرا اور اس کتے کے بچے کو پلایا. چند لمحے پہلے وہ فاحشہ تھی، اس کتے کے بچے کو پانی پلانے کے بعد وہ جنتی ہو گئی، وہ فاحشہ عورت جنتی ہو گئی. یار یہ بھی اللہ کی مخلوق ہے، لیکن انسان اشرف المخلوقات میں سے ہے، انسان ساری مخلوقات میں سے اشرف ہے. یار میں نے کہا ہم تو مصطفیٰ کی امتی کو ستاتے ہوئے ہمیں کبھی بھی رحم نہیں آیا، دل نہیں بھرتا ہمارا. ہمسائے سے لڑائیاں ہماری ہیں، بھائیوں سے جھگڑے ہمارے ہیں، بہنوں سے رشتے ہم نے توڑ رکھے ہیں، اپنوں بیگانوں سے ہم خفا ہیں، اور منا رہے ہیں گاج وج کے حضور کا میلاد. نعرہ لگا رہے ہیں غلامی رسول میں موت بھی قبول ہے، نعرے پہ نعرہ. لیکن جب تک آپ حقیقت پر مبنی زندگی میں داخل نہیں ہوں گے، حضور کے جو آمد کا جو مقصد ہے، حضور کی آمد کا مقصد کیا ہے جی؟ حضور کے میلاد کا مقصد کیا ہے؟ یہی ہے. میرے نبی کی ساری زندگی کا آپ مشاہدہ کر کے دیکھیں، حضور نے گرتے ہوموں کو تھاما ہے، گرتے ہوموں کو تھاما. یہ تورات میں حضور کی صفت لکھی ہے کہ آپ سخت مزاج نہیں ہیں، درست خو نہیں ہیں، یعنی آپ سے کسی کو تکلیف نہیں ہے. تو حضور کا میلاد منانے والوں، آپ سے یہ گزارش ہے مؤدبانہ، التماس کرتا ہوں حضور کا میلاد گج وج کے مناؤ، لیکن سیرت نبی، سیرت محمدی صلی اللہ علیہ وسلم کی جھلک بھی آپ کے کردار سے ظاہر ہونی چاہیے.